یہ 20 نومبر 1750 کا دن تھا اور دن بڑا مبارک تھا، جمعے کا۔ بنگلور کا اس وقت ایک راجا تھا، کرشنا راج۔ کرشنا راج کا ایک بڑا زبردست کمانڈر تھا، اس کمانڈر کا نام تھا حیدر علی۔ حیدر علی کے گھر 20 نومبر 1750 کو جمعے والے دن ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے، اور یہ بیٹا اتنا خوش بخت ثابت ہوتا ہے کہ تھوڑے ہی عرصے میں حیدر علی اپنی خصوصیات اور خوبیوں کی وجہ سے ریاست میسور کا سلطان بن جاتا ہے۔ باپ اس کا نام فتح علی خان رکھتا ہے، لیکن حیدر علی کو ٹیپو مستان، جو کہ بہت بڑے ولی تھے اس دور کے، ان سے بہت زیادہ انس ہوتا ہے، بہت زیادہ نسبت ہوتی ہے، تو وہ فتح علی خان کو زیادہ تر ٹیپو مستان کہہ کر پکارتے ہیں، اور پھر تاریخ نے ان کا نام ٹیپو سلطان کے نام سے امر کر دیا۔ شیر میسور اور ٹائیگر آف میسور ان کو کہا جاتا تھا۔ اس کی بڑی دلچسپ وجہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جوانی میں فتح علی خان ٹیپو جنگل میں گئے، وہاں پہ شیر حملہ آور ہوا، ٹیپو سلطان کے ہاتھ سے بندوق گر گئی، تلوار بھی گر گئی، اور پھر جس حالت میں فتح علی خان ٹیپو بندوق تک پہنچے اور شیر کو نشانہ بنایا، تو وہ جو 7 دوست تھے انہوں نے ٹیپو سلطان کو ٹائیگر آف میسور یا شیر میسور کا خطاب دیا، اور واپس آ کر واقعہ سنایا، تو پوری ریاست میں یہ بات جو ہے وہ پھیل گئی۔ 17 ستمبر 1782 میں حیدر علی کا انتقال ہو جاتا ہے۔ حیدر علی کے انتقال کے بعد اس کے 32 سالہ بیٹے فتح علی خان ٹیپو کو تخت پر بٹھایا جاتا ہے۔ اس وقت ٹیپو سلطان کے پاس 80,000 مربع میل ہوتا ہے، اور وہ سلطنت کو نام دیتا ہے سلطنت خداداد میسور۔ یہ پہلی دفعہ لفظ ٹیپو سلطان نے استعمال کیا، اور ٹیپو سلطان کے پاس ٹوٹل رقبہ 80,000 مربع میل تھا، اور وہ اپنے لیے نام منتخب کرتا ہے نواب ٹیپو سلطان بہادر۔ یہ سرکاری نام جو ہے وہ اپنے لیے منتخب کرتے ہیں۔ فوج میں ٹیپو سلطان کے پاس 90,000 تربیت یافتہ فوجی تھے، جو ٹیپو سلطان کے حکم پر اپنی گردن کسی بھی وقت کٹا سکتے تھے۔ ٹیپو سلطان کی ریاست کا دارالحکومت سرنگا پٹم تھا۔ وہ جو ٹیپو سلطان کی تلوار تھی، آپ جہاں سے اندازہ کریں کہ وہ دنیا کے نادر نمونوں میں سے ایک نمونہ تھی۔ اس کا وزن 7 کلو 400 گرام تھا، اس لیے اسے شیر میسور کہا جاتا۔ 2004 میں اس کی نیلامی ہوئی، انڈیا نے اس کی نیلامی کی، اور وجے مالیہ نے اسے 21 کروڑ روپے میں خریدا 2004 میں، اور اس کا وزن 7 کلو 400 گرام تھا۔ وہ انگریزوں کی طاقت کو بھانپ گئے کہ انگریز بڑی تیزی سے طاقت پکڑ رہے ہیں۔ پہلی دفعہ فتح علی خان ٹیپو نے سفارتکاری شروع کی۔ نپولین بوناپارٹ فتح علی خان ٹیپو کو ذاتی دوست قرار دیتے تھے، اور نپولین بوناپارٹ کا اس وقت کہنا تھا کہ اس وقت دنیا میں 2 مرد ہیں، ایک نپولین بوناپارٹ اور ایک میسور کا فتح علی خان ٹیپو۔ لیکن نپولین بوناپارٹ اس وقت بہت زیادہ خود مصروف تھے۔ پھر فتح علی خان ٹیپو نے ایران سے رابطہ کیا، اس کے بعد ترکی سے رابطہ کیا، اس کے بعد افغانستان سے رابطہ کیا، لیکن فرانس کی طرح وہ بھی
टीपू की कोई ख़ास मदद न कर सके। 1787 में निज़ाम हैदराबाद और मरहट्टों ने मिलकर फ़तेह अली खान टीपू पर हमला किया, लेकिन बदतरीन शिकस्त हुई उनको। 1789 में अब तीनों ने मिलकर, मरहट्टों ने, निज़ाम ने और अंग्रेज़ों ने मिलकर जो है वो हमला किया। ये तीसरी जंग थी और 3 साल जो है ये जंग जारी रही। यहाँ पे टीपू की पोजीशन कमज़ोर हो गई। सुल्तान फ़तेह अली खान ने अंग्रेज़ों से सुलह कर ली और उस दौर में 3 करोड़ सालाना तावान न सिर्फ टीपू सुल्तान ने दिया, बल्कि अपने 2 शहजादे अब्दुल खालिक और मुइज़ुद्दीन को ज़मानत के तौर पर 2 साल के लिए गोरों के पास रखना पड़ा। मैसूर के लोग जो है वो शेर मैसूर फ़तेह अली खान टीपू की मोहब्बत में जो है वो पागल थे। उन्होंने अपने घर की सारी कमाई वो फ़तेह अली खान टीपू के कदमों में ढेर कर दी। किताबों में लिखा है कि औरतों के पास जितने गहने थे, जितने जेवरात थे, वो फ़तेह अली खान टीपू के कदमों में निछावर कर दिए। अंग्रेज़ों से नफ़रत का ये आलम था कि उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो नमक पीसती थी और नमक का इंतज़ाम करती थी, लेकिन फ़तेह अली खान टीपू वो ईस्ट इंडिया कंपनी का नमक नहीं खाते थे। आजकल हम खा रहे हैं ना मगरिब का नमक, IMF का नमक, वर्ल्ड बैंक का नमक, तो हमारी आदतें आप देख लें। साइंस से बेइंतहा जो है वो मोहब्बत थी और उस दौर में आप यकीन करें कि फ्रांसीसी बहुत सारे मैसूर में काम करते थे और 2 काम तो फ्रांसीसियों ने संभाले हुए थे। एक काम घड़ियां बनाने का और दूसरा काम बंदूकें बनाने का। ये फ्रांसीसी मैसूर में करते थे। अपनी रियासत की अंग्रेज़ों के साथ उन्होंने तिजारत का बायकॉट कर रखा था कि अंग्रेज़ों के साथ किसी किस्म की तिजारत नहीं होगी। और उस दौर में शेर मैसूर ने बैरूनी मसनूआत का बायकॉट कर रखा था और इस वजह से मैसूर फर्नीचर में, सिक्के बनाने में, बंदूकें बनाने में, तकरीबन सारी चीज़ों में खुद कफील था और मैसूर उस दौर में अपनी ज़रूरियात की चीज़ें खुद जो है वो बनाता। एक और शेर मैसूर का बड़ा मुनफरिद जो है वो शौक़ था और वो शौक़ था बागबानी। वो दूसरे मुल्कों से बीज मंगवाते, वो दूसरे मुल्कों से पौधे मंगवाते, उनकी मालूमात लेते और तारीख़ में लिखा है कि उस वक्त मैसूर पूरे बरसगीर में सबसे ज़्यादा सरसब्ज़ और सबसे ज़्यादा खूबसूरत रियासत बना दी थी फ़तेह अली खान टीपू ने। खुशहाली में मैसूर का बरसगीर में जो है वो कोई सानी नहीं था। खुशहाली में मैसूर पहले नंबर पे था। वो इतना दीनदार शख्स था, बाज़ लोग उसकी दाढ़ी पर एतराज़ करते हैं कि फ़तेह अली खान की दाढ़ी नहीं थी। तो मैं आपको आज ये इंकशाफ कर दूं कि फ़तेह अली खान की कुदरती दाढ़ी नहीं थी। यानी बाज़ लोग होते हैं जिनके चेहरे इस किस्म के होते हैं, जिल्द इस किस्म की होती है कि वो जो है दाढ़ी नहीं आती उनको। फ़तेह अली खान की बहुत हल्की हल्की दाढ़ी आई थी, लेकिन जिस तरह भरपूर दाढ़ी आती है वो उनको नहीं आई और लोगों ने नहीं देखा कि उन्होंने कोई नमाज छोड़ी हो और वो जो है हर वक्त बावुज़ू रहते थे और मैसूर की जो कौमी ज़बान थी वो उन्होंने फ़ारसी करार दी। सारे अंग्रेज़ इस बात पे मुत्तफ़िक हैं कि मिसाइल और रॉकेट ये टीपू सुल्तान की जहन की इख्तरा थी और वो उसका मूजिद था। 1792 में पहला कामयाब रॉकेट जो है वो मैसूर की तरफ से फायर किया गया।
ڈاکٹر عبدال کلام آپ جانتے ہیں ایٹمی سائنسدان ہیں، انڈیا کے سابقہ صدر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو راکٹ ہے اس کا موجد وہ ٹیپو سلطان ہے۔ ہاں، گورے اپنے تعصب اور بغض کی وجہ سے اس کا نام نہیں لیتے، لیکن لندن کے میوزیم میں آج بھی ٹیپو سلطان کے تیار کیے ہوئے راکٹ اور میزائلوں کے جو ہے وہ نقشے پڑے ہیں۔ اس کے علاوہ امریکہ میں جو ناسا کا مین دفتر ہے ناسا کا، اس کی دیواروں پر فتح علی خان ٹیپو کے جو ہے وہ بنائے ہوئے میزائل اور راکٹس کے نقشے آویزہ ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ اس دور میں اس شخص نے پرنٹنگ پریس لگایا، اور میسور کا 7 دن بعد جو ہے وہ اخبار شائع ہوتا تھا، اور اس اخبار میں سارے حالات ہوتے، خاص کر گوروں کو ٹرول کیا جاتا۔ اپنی ڈائری باقاعدگی سے فتح علی خان ٹیپو لکھتے، اور وہ ڈائری آج بھی جو ہے وہ برٹش لائبریری میں موجود ہے۔ جس طرح گورے چیزیں لوٹ کر لے کر گئے جو پوری دنیا کو انسانیت کا اور انسانی حقوق کا درس دیتے ہیں، وہ ڈائری برٹش لائبریری میں پڑی ہے، اور کہتے ہیں کہ وہ ڈائری جو ہے وہ دیکھنے والی اور پڑھنے والی ہے۔ فتح علی خان کا دور سنہرا دور تھا، یعنی اس میں عمارتیں تعمیر کی گئی، اس میں مساجد اور باغات بنائے گئے۔ آج کل کرناٹک کا اس کی جو ہائی کورٹ ہے، اب یوٹیوب پہ اس کو نکالیں، وہ عمارت ٹیپو سلطان نے بنوائی تھی۔ وہ عمارت دیکھ کر جو ہے وہ آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا ذوق تھا ٹیپو سلطان کا۔ محل کے ساتھ ایک مسجد تعمیر ہوئی، بڑی خوبصورت، سارے شہریوں کو دعوت دی گئی، اور ٹیپو نے اعلان کیا کہ وہ شخص اس کا افتتاح کرے گا اور پہلی نماز پڑھائے گا جس نے اپنی زندگی میں نماز قضا نہ کی ہو۔ شہریوں پر سناٹا چھا گیا۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر فتح علی خان ٹیپو نے خود اس کا افتتاح کیا اور کہا کہ میں نے آج تک کبھی نماز قضا نہیں کی اور جماعت کرائی۔ فروری 1799 میں یہ متحدہ حملہ پھر ہوا، پھر شکست ہوئی۔ اب گوروں نے وہی طریقہ اپنایا جو گورے آدم سے لے کر، یعنی اس قسم کی طاقتیں وہ آزماتی رہی ہیں۔ وزراء کو خریدا گیا۔ آپ صرف میر صادق کا نام سنتے ہیں، نہیں، اس میں اور بھی بہت سارے مسلمان تھے۔ ہاں، پہلے نمبر پہ میر صادق تھا۔ اس نے سرنگا پٹم کا نقشہ دیا تھا، دروازہ کہاں پہ ہے، کمزور جگہ کون سی ہے۔ میر صادق پہلے نمبر پہ۔ دوسرے نمبر پہ میر قمر الدین خان، یہ دوسرے نمبر کا غدار تھا۔ تیسرے نمبر کا غدار تھا میر غلام علی لنگڑا، یہ تیسرے نمبر کا غدار تھا۔ چوتھے نمبر کا غدار تھا میر معین الدین خان، یہ چوتھے نمبر کا غدار تھا۔ اور ان کے اوپر سب سے بڑا جو غدار تھا، آپ نے بہت کم نام سنا ہوگا، وہ میسور کا وزیر خزانہ تھا، اور وہ ہندو تھا، اور اس کا نام پورنیا تھا۔ جس طرح میں نے کہا کہ میر صادق نے سرنگا پٹم کا نقشہ دیا، اور پورنیا نے عین جنگ سے پہلے فوجیوں کو کہا کہ ایک مخصوص جگہ پر پہنچ جائیں، وہاں آج آپ کو ایڈوانس تنخواہ جو ہے وہ پے کرنی ہے۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ فوجی اور تنخواہ، بہرحال فوج اس طرف ڈائیورٹ ہو گئی، اور ٹیپو جو ہے وہ اکیلے رہ گئے۔ قلعے کے دروازے کھول دیے گئے۔ صحن میں دنیا کی خون ریز جنگ ہوئی، اور جب ٹیپو گھر گئے تو ایک فرانسیسی افسر وہ دفاع کر رہا تھا ٹیپو کا، اس نے ٹیپو کے قریب آ کر کہا کہ آپ اپنی جان بچائیں فی الحال، اور میدان چھوڑ دیں، پھر آئیں۔ یہاں پہ وہ زندگی کا فلسفہ جو پوری زندگی کا انسان کا فلسفہ ہے، پلٹ کر وہاں پہ جواب دیا تھا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی وہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ یہ ٹیپو نے اس فرینچ افسر کو جواب دیا تھا۔
4 मई 1799 को ये शेर सिर्फ 48 साल 5 माह और 22 दिन की उम्र में शहीद कर दिया गया। गोरों ने शहीद तो कर दिया, लेकिन कई घंटे वो टीपू की लाश के करीब नहीं गए। उन्हें टीपू की लाश से खौफ आता था, और किताबें भरी हुई हैं कि इतना टूट के आसमान बरसा, वाज़े तौर पर लोगों ने कहा कि आसमान रो रहा है। मगरिब के वक्त बरतानिया के जनरल हैरिस ने नारा लगाया कि आज बरतानिया हमारा है, और आप अंदाज़ा करें कि बरतानिया में सरकारी तौर पर जश्न मनाया गया टीपू की शहादत पे। उनकी मकबरे का नाम गुंबद-ए-सुल्तानी है। लाखों लोग, सिख और ईसाई और हिंदू और मुसलमान वहाँ पर हाज़री देते हैं। जनवरी 1919 का वाक़या है। बहुत ज़्यादा सर्दी थी, जाड़ा था, जब डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने 2000 किलोमीटर का सफ़र तय किया और मैसूर जा पहुँचे। डॉक्टर इकबाल ने वो मैसूर की कब्र पे मुराकबा किया। देखने वाले बताते हैं कि जब डॉक्टर इकबाल बाहर निकले तो उनकी आंखें सूजी हुई थीं और उनकी आंखों का पानी सूख गया था। तो बाहर वालों ने पूछा कि अंदर आपने क्या पैगाम वो महसूस किया। डॉक्टर इकबाल ने कहा कि अंदर से मुझे पैगाम मिला कि अगर मर्दों की तरह ज़िंदा नहीं रह सकते तो जवां मर्दी से लड़ते लड़ते मर जाओ, वरना वो जवानों की तरह और जिंदों की तरह वो ज़िंदा रहो। ये डॉक्टर इकबाल ने बाहर आकर जवाब दिया। आप हैरान होंगे कि वो शख्स उस दौर में अंग्रेज़ी बोलता था, वो शख्स अरबी बोलता था, वो शख्स फ़ारसी बोलता था, वो शख्स फ्रांसीसी बोलता था, वो शख्स उर्दू बोलता था। और अगर आपके हाथ में किताब लग जाए, ख्वाबनामा, ये किताब है सुल्तान फ़तेह अली ख़ान टीपू की, इसमें वो अपने तमाम नज़रियात और ख़ूबसूरतियाँ वो बयान करते हैं। और एक बात आपके साथ साझी करूँगा जो उस ख्वाबनामा में लिखी हुई है। उसमें लिखी हुई है कि लोग बड़ी खुशी और हंस कर बदी करते हैं, बुराई करते हैं, और फिर रो कर उसके नताइज भुगतते हैं। ये ख्वाबनामा में लिखा हुआ है। एक और बात वो ख्वाबनामा में लिखी हुई है, वो बात ये है कि जब आपके घर में गद्दार पैदा होने लगें, जनरल बाजवा पैदा होने लगें, तो फिर आपका सुरंगा पटम जैसा मजबूत किला वो रेत का घरौंदा और रेत का वो रेत की दीवार साबित होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद न्याजी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मंगल का दिन है और तारीख़ है 23 सितंबर। आपको ये सुनाने का क्या मकसद था? ये फ़लसफ़ा ज़िंदगी है, ये पूरी ज़िंदगी का फ़लसफ़ा है कि एक दिन की ज़िंदगी। अब कादी फ़ायद ईसा जितने अरसे मर्ज़ी ज़िंदा रहे, बाजवा जितनी अरसा मर्जी ज़िंदा रहे, नदीम अंजुम जितना अरसा मर्जी ज़िंदा रहे, क्या किया उन्होंने मुल्क के साथ। नवाज शरीफ 100 साल और ज़िंदा रहे, जरदारी 200 साल और ज़िंदा रहे, और वो शख्स वो 48 साल की उम्र में वो शहीद हो गया। ये लोग होते हैं, ये ज़िंदगियों को बदलते हैं। कुछ आपके सामने ताज़ा तरीन ख़बरें, लेकिन उससे पहले वो मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करता हूँ। पिछला वीलॉग उसका एरो डाउन था, पता नहीं क्यों आप लोगों को क्या चीज़ पसंद है, आई डोंट नो। बहरहाल आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल पे काम करें, ये दरख्वास्त है, और वो हमारी वज़ादार यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने। चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप सब्सक्राइबर हैं तो लाइक करें, और उसके बाद कमेंट्स करें। आप माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, कोई दिल बना के भेज दिया करें, आई लव यू लिख दिया करें, और इसके अलावा वरना आई हेट यू लिख दिया करें, ये हो सकता है। और अपने दोस्तों के साथ, हम ख्याल दोस्तों के साथ शेयर करें। और जो लेला है फॉर्म 47 का,
اور میرے مطابق محمود نیادی کے مطابق نظام پر تھو یہ کر دیں. کچھ خبریں شامل کرتے ہیں. میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ بڑا پروپیگنڈا کیا گیا پاکستان اور سعودیہ کے جو ہے نا وہ معاہدے پہ، لیکن عمران خان نے انکشاف کیا کل اپنی بہنوں کے ساتھ کہ یہ بات چیت ہو رہی تھی اور یہ بہت اچھا ہے، کیونکہ یہ دو مملکتوں کا جو ہے نا حکومتوں کا نہیں، یہ دو آبادیوں کا معاہدہ ہے اور ہم فخر محسوس کریں گے مکہ اور مدینہ کے لیے جان دیتے ہوئے. ٹرمپ کی بہت امپورٹنٹ ملاقات ہے لیلوں کے ساتھ. اس میں قطر کے امیر ہیں، ترکی کے رجب طیب اردوان ہیں، سعودیہ کے محمد بن سلمان ہیں، پاکستان کے شہباز شریف ہیں اور مصر کا قصائی السیسی ہے. ان کے ساتھ مشترکہ ملاقات ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی، اور کہا جا رہا ہے کہ ان لیلوں کو ابراہم ایکارڈ کے لیے کہا جائے گا کہ بندے نے پتر بن کے یہاں پہ سائن کریں. کینیڈا، آسٹریلیا، پرتگال، فرانس، برطانیہ نے فلسطین کو جو ہے وہ تسلیم کر لیا ہے. مسلمان خوش بھی ہو رہے ہیں، خوش ہونا بھی چاہیے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہ اتنے جو ہے نا وہ خاص کر برطانیہ، یہ اتنے عیار ہیں، یہ اتنے مکار ہیں، کوئی بارڈرز اس کی جو ہے نا وہ تشکیل نہیں کی گئی یا نہیں دیا گیا جو ہے نا کہ بارڈرز کہاں پہ ہوں گے، کون سے بارڈرز ہوں گے. بہرحال جو ہے یہ اس کے علاوہ ایمان مزاری کے ناقابل ضمانت جو ہے وہ وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں، کیونکہ وہ ڈوگرا راج کے خلاف بات کر رہی تھیں تو بہانہ مل گیا کہ وہ استعمال ہوا. ان کا اپنا وکیل واجد گیلانی لوٹا کہ جی ہمیں گالیاں دیں، چھریاں نکالی اور ایمان مزاری توپ لے آئی، تو اب ان کے خلاف ناقابل ضمانت. پشاور کے جو KPK کے جو سپیکر ہیں، نام ہے ان کا جو ہے نا سواتی صاحب، بڑے زبردست آدمی ہیں. انہوں نے کہا ہے جی کہ IG اور کور کمانڈر پشاور کو ہم طلب کریں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. یعنی یہ جو شہادتیں ہوئی ہیں تیرا میں، بہت زیادہ شہادتیں ہوئی ہیں اور بہت زیادہ افسوسناک جو ہے وہ معاملات ہیں. میرا اپنا محترم ویور سے سوال ہے کہ امریکہ کتنی بڑی طاقت ہے، رشیا کتنی بڑی طاقت ہے، ان کو دہشت گردی کا سامنا نہیں ہوتا ہے. ہمارے پڑوس میں انڈیا ہے، انڈیا میں دہشت گردی نہیں ہوتی ہے. کیا کبھی آپ نے دیکھا کہ آپ کے اپنے جہاز آپ پہ بمباری کریں؟ اپنے جہاز، یعنی امریکہ میں کبھی امریکہ کے پاس کیسے کہتے جہاز ہیں، ان کے پاس تو چلیں وہ طاقت ان سے نہیں سنبھل رہی. امریکہ نے کبھی بمباری کی؟ 9/11 کے بعد امریکہ نے کہیں پہ بمباری کی؟ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے کہ ان کی فوج جو ہے نا وہ خسی ہے یا وہ خس رہے ہیں. انڈیا نے کہیں پہ بمباری کی جیٹس کے ساتھ؟ یہاں ہو رہی ہے. یعنی مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ دہشت گردی ختم کرنی ہے یا یہ دھندا ہے. کیونکہ واضح طور پہ کہا کہ جی باجوہ نے کہا تھا، صاحب ہی گواہی دیتے ہیں کہ اگر KPK سے PTI کو ختم کرنا ہے تو ان کو واپس لے آئیں، TTP والوں کو ان کو یہاں پہ بسا دیں اور پھر بس کھلی ولی. یعنی یہ تو آپ کی جو ہے نا اہلیت کا بھی امتحان ہے نا کہ آپ جو ہے نا وہ کسی خاص بندے کو پہچان کے ماریں، وہ یعنی ان جہنمی کتوں کو ماریں جو دہشت گرد ہیں، جو پاکستان کو یا پاکستان کے امن کو نقصان پہنچا رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ یہ جو لوگ مارے جاتے ہیں، یہ جو عورتیں، بچے، پھر آپ کی اہلیت کہاں گئی؟ پھر آپ کی تربیت کہاں گئی؟ پھر تو یہ وہی لگتا ہے نا کہ یہ ضیاء والا دھندا ہے. گندا ضرور ہے لیکن دھندا ہے. دکھانا ہے دنیا کو کہ دیکھیں جی ہم دہشت گردوں کے. ظلم خلیل زاد نے ٹویٹ کر دیا، ظلم خلیل زاد نے تعدیت کر دی ہے کہ کولیکٹرل ڈیمیج ہوا ہے. یہ بھی امریکہ نے استعمال کیا تھا سب سے پہلے، کولیکٹرل ڈیمیج، جب اس نے لاکھوں بندے منٹوں میں مار دیے ناگاساکی اور جو ہے نا وہ ہیروشیما میں، پھر کہا جی کولیکٹرل ڈیمیج ہے. یہ امریکہ، اور پھر یہاں بھی کولیکٹرل ڈیمیج آ گیا. کس طرح کولیکٹرل ڈیمیج ہوتا ہے؟ گھر برباد ہو گئے. ادھر سے علی امین گنڈاپور 1 کروڑ کا جو ہے نا وہ اعلان کر رہے ہیں. تو جیٹ طیاروں سے گزارش ہے کہ علی امین گنڈاپور کے گھر پر
حملہ کریں پلیز اس کے گھر والوں کو ساروں کو اڑا دیں اور پھر 1-1 کروڑ روپیہ جو سرکاری خزانہ ہے علی مین گنڈپور کو دے دیا جائے، علی مین گنڈپور کے جو ہے نا گھر والوں کو دے دیا جائے۔ یعنی اس کی مونچھیں دیکھیں، اس کے بال دیکھیں، اور وہ 1-1 کروڑ روپیہ دے رہا ہے اور کوئی مخالفت نہیں کر رہا۔ وہ نہیں روک سکتا آپریشن، یہ پکی بات ہے، لیکن منہ سے تو بھونکے، احتجاج تو کرے۔ وہ ایک وارث بیٹھا ہے جیل میں، ایک وارث جو بولتا ہے نہ مارو بندوں کو، نہ مارو بندوں کو، اور نہ مارو غریبوں کو، نہ مارو مسکینوں کو، نہ مارو مزدوروں کو۔ کسی کے کان پہ جوں رینگی؟ نواز شریف، شہباز شریف، زرداری، بلاول، مکھیہ منتری۔ وہ سیلاب میں ایک لڑکا پیدا ہوا اور ایک لڑکی پیدا ہوئی، ظاہر ہے لوگ در بدر ہو گئے۔ وہ خوش ہو کے بتا رہی ہے کہ لڑکے کا نام نواز شریف رکھا گیا ہے اور لڑکی کا نام جو ہے وہ مریم رکھا گیا ہے۔ 7 سمندر پار میں تیرے پیچھے پیچھے آ گئی، میں تیرے پیچھے پیچھے آ گئی۔ فیلڈ مارشل صاحب بہت شکریہ، سو نائس آف یو سر، جو آپ نے یہ ہم پہ مسلط کی ہیں۔ نواز شریف نام رکھ دیا گیا ہے، مریم نواز نام رکھ دیا گیا ہے، سو نائس آف یو سر، ہم آپ کو یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ آپ نے جانا ہے، آپ کے جانے کے بعد بھی آپ کو یاد رکھیں گے کہ کیسے کیسے تحفے آپ نے ہم پہ مسلط کیے۔ وہ ایک خیر خواہ ہے جو جیل میں بیٹھا ہے، جس کو تکلیف ہوتی ہے، نہ مارو میرے مزدوروں کو، نہ مارو میرے بے گناہوں کو، نہ مارو، اور کیا بگاڑا ہے اور ڈالروں کے لیے ان کو کیوں مارتے ہو۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ یہ جو ہلکا ہلکا سرور ہے یہ تیری نظر کا قصور ہے۔ ایک کا نام نواز شریف، ایک کا نام مریم، مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔